نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سایہ اسی قدر گہرا ہوتا ہے جس قدر درخت گھنا ہوتا ہے، اس کی شاخوں سے نکلنے والی کونپلیں، پھر بننے والے پتے جب یہ ہجوم کرتے ہیں اور درخت جو ہے وہ گھنا ہوتا ہے تو اس کا سایہ بھی گہرا ہوتا ہے۔ ہر درخت کا سایہ گہرا نہیں ہوتا، اس کے نیچے لیٹنے والے کو بار بار کروٹ لینا پڑتی ہے، جگہ بدلنا پڑتی ہے۔ کبھی اس سمت سے سورج کی کرن آ گئی، کبھی بالکل سیدھی آ گئی، کیونکہ درخت میں پتے تو ایسے ہیں جو اس کی روشنی کو روکتے ہیں، لیکن مسلسل نہیں ہیں، ایک دوسرے سے پیوستہ نہیں ہیں کہ وہ اس قدر جم جائیں، جڑ جائیں، جمع ہو جائیں کہ سورج کے ہزار جتن کے باوجود بھی اس کی کوئی کرن نیچے نہ آ سکے۔ اور ایسے درخت کو بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے پسند کیا جاتا ہے، وہ گھنا سایہ ہو کہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب معظم، نبی مکرم، شفیع محترم، فخر حضرت آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت، رحمت کا سایہ اس قدر گھنا اور گہرا کیا ہے کہ جس قدر روحانی مسافر اس کے نیچے سستائے ہیں، کسی سائے کے نیچے اتنے آئے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی امت کی تعداد ماننے والوں کی سارے انبیاء علیہ السلام کے غلاموں سے زیادہ ہے، اور اس قدر زائد ہے کہ آج تک اسے
گنا نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض پھول مہکتے تو ہیں لیکن بالکل قریب کر کے اس کو قوت شامہ کے ساتھ لگایا جائے، نتھنے کے ساتھ، تو کچھ مہک لگتی ہے۔ عام طور پہ رنگ تو ہوتا ہے، مہک عام دل آویز نہیں ہوتی جو جلدی دیکھنے یعنی سونگھنے والے کو کھینچ سکے، لیکن بعض ایسے پھول ہوتے ہیں جن کی مہک ذرا دور سے بھی نہ آتی ہے۔ کلیاں، چنانچہ جب یہ موسم بہار ہوتا ہے اور موسم بہار میں مالٹا، سنگترا، لیمو جب ان کو پھول لگتے ہیں تو کئی دفعہ میرا تجربہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں سفر کر رہے ہیں اور اونگ بھی آتی رہتی ہے، لیکن ایک دم وہ مہک پتہ دیتی ہے کہ ہم کسی باغ کے قریب سے گزر رہے ہیں، کیونکہ کلیاں مہکتی ہیں۔ تو تاریکی کے باوجود نظر تو نہیں آتا کہ یہ کلیاں کس درخت کو لگی ہیں، لیکن مہک پتہ دیتی ہے کہ پھول لگے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، درخت پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، لہذا آدمی اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور اس کے لطیف مزاج میں بڑی فرحت، بڑی کشادگی، بڑی کشائش اور نہایت دل آویزی کے ساتھ اس میں دماغ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے گرچہ حکم الہی سے رسالت کا دعویٰ تو 40 سال کے بعد ہی کیا ہے۔ عمر شریف کے ابتدائی 40 سال جب مکمل ہو گئے تو پھر رب کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اب پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اس سے کم تر لفظ بولنا ہمارے ایمان کو نقصان دیتا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، نہ کہتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سن سکتے کہ پہلے تو سرکار علیہ السلام کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، بعد میں یکا یک آپ کو اطلاع ملی۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ ضرور کہیں گے کہ حضور کے حسن مستور سے رب کریم نے پردہ اس وقت اٹھایا جب عمر شریف کے 40 سال مکمل ہو گئے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا کمال ہے، یہی ایمان کی معراج ہے اور یہی سنیت کی حقیقت ہے، یہی قدہ ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ہٹ کے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے، وہ اجہل ہے، اشقا ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے۔ آپ کی رسالت میں ایسی جلاویزی کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھا، اگرچہ وہ بعد میں ماننے والے بھی نہیں ہوئے، لیکن آپ کی خوبیوں کو وہ دیکھتے تھے آنکھوں سے، لہذا آپ کو صادق الوعد بھی کہتے تھے اور آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ حالانکہ ابھی نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رب کریم نے ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کی وحی نازل نہیں فرمائی، ابھی محض میرے آقا غار حرا میں بیٹھ کر محو ذکر الہی ہیں، امر تعبدی میں مصروف ہیں۔ ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا، اقرا کی مقدس وحی اتری نہیں، لیکن اس کے باوجود
حضور کا نام لوگوں نے، محمد تو تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جانتے ہی تھے، اضافی نام یہ لیتے تھے صادق الوعد، وعدے کا سچا، الامین، دیانت دار۔ یہ ایک آدھ بار سے تو کام نہیں بنتا، ایسے نام تب نکلتے ہیں جب زندگی ہی ان بہاروں میں گزری ہو، زندگی ہی ان بہاروں میں گزری ہو۔ جب نبی رحمت علیہ السلام وعدہ فرما لیتے، عمر شریف کا کوئی پیریڈ بھی ہوتا وہی ہوتا جو آپ وعدہ فرماتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا تاریخ اسلام میں تو اسلام ہے، اسلام سے ہٹ کر باقی پوری کائنات کی تاریخ واللہ اس حسن سے خالی ہے جو میری سرکار کے حسن نے اسلام کی تاریخ کو روخ روشن عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو اسلام نے نہیں بنایا ہے، اسلام کو میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، حضور نے اسلام کو بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام دیکھنا ہو تو حضور کی خوبیاں دیکھو، بلکہ یہ ہے کہ اسلام کی خوبیاں دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھو، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اسلام ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی اسلام ہے، بیٹھیں تو یہ بھی اسلام ہے، کھڑے ہوں تو یہ بھی اسلام ہے، اگر محو خرام ناز ہوں تو یہ بھی اسلام ہے، اگر نماز پڑھیں تو یہ بھی اسلام ہے، اور کبھی نہ پڑھیں تو اب بھی اسلام ہے، پھر بھی اسلام ہے۔ نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقام پر روک دیں کہ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کرام نماز شروع نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سجدوں پر تو نہیں ہے، ہمارا تو ایمان مصطفیٰ پر ہے۔ سجدے تو تب سجدے بنتے ہیں جب ان کی طاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ پر یہ بات چمک دمک رہی ہے کہ حج شریف کے دوران مجال ہے کہ کوئی میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو مغرب کی نماز پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھو، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا خانہ خراب کرے، یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ وہ ایمان وہ ہے جو حضور کی اداؤں، آپ کی عطاؤں سے ملتا ہے۔ ہم یہاں نماز مغرب نہیں پڑھیں گے، ابھی کی حضور نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، جہاں کہیں گے وہاں پڑھیں گے، جہاں کہیں گے وہاں۔ اور جب آپ مزدلفہ شریف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کا اجتماع ہو، سچے رب کی قسم ہے کوئی مسلمان وہاں یہ نہیں کہتا میدان مزدلفہ میں جا کر 3 رکعت نماز مغرب بندگی رب کی قضا، قضا کا نام، حالانکہ قضا اس وقت ہو جاتی ہے جب وقت نکل جائے، اور مغرب کا وقت تو کب کا نکل چکا ہے، لیکن کار ہمت غیروں سے کہتا آپ کو نہیں، کار ہمت کہہ قضا، اگر جوتے نہ پڑے تو بات ہو گئی، کیونکہ تیرے دیر کرنے سے قضا ہوتی ہے، مصطفیٰ کے کرانے سے دیر نہیں ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی ہے، حضور کے کہنے سے قضا نہیں ہوتی، نبی پاک جب پڑھائے وہ ادا ہی ادا ہے۔ سرکار جب پڑھائیں وہ ادا ہی ادا ہے۔ سچ کہا، میرے دادا استاد حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے، اللہ کی مرضی سب چاہیں، یہ سب میں پتہ کون آ گئے ہیں؟ اللہ کی مرضی سب چاہیں، یعنی خلق ہو یا خالق ہو، اللہ کی مرضی سب چاہیں،
خلق ہی نہیں خالق بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام نبی رحمت علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، یہیں سے نکلا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن مہک آتی تھی، اور اپنے تو اپنے تھے جو ہونے والے تھے، جنہوں نے بعد میں کلمہ نہیں بھی پڑھا، واللہ ان کو بھی مہک آتی تھی کہ یہ حضرت حق کی کائنات کا کوئی جوہر تابدار ہے، جوہر تابدار ہے۔ وہ بھی انہیں بھی کچھ پتہ چلتا تھا۔ چنانچہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ پوری کائنات عالم سوائے اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہے کہ جس کو کوئی گھر سے نکال دے، اس کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، کافروں نے یہ کہا، اور خود قرآن گواہ ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے رسول معظم علیہ السلام کو سفر ہجرت پہ مجبور کیا، اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو اسباب کے حوالے سے دخل ہے۔ اور جب سرکار کی تیاری ہو گئی، آپ نے بارہا سنا، لیکن بیان کرتا ہوں تو میرا ایمان آج سر اور رینیو ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب سید عالم علیہ السلام کو الحمدللہ اجازت ہو گئی، 2 غلاموں کا نمبر لگ گیا، ایک کا نمبر لگ گیا تو میرے ساتھ چلے گا، دوسرے کا نمبر لگ گیا تو میری چارپائی پہ آرام کرے گا، میرے بستر پر آرام کرے گا۔ جی، چنانچہ مشہور مسئلہ ہے، جب سرکار چلنے لگی تو مولا علی شیر خدا سے فرمایا، علی میرے بستر پہ آرام کرو، میرے بستر پہ آرام کرو۔ جی، اور رہ گیا یہ کہ کوئی بدبخت یہ غلط آدمی سوچے کہ دیکھو جی خطرے میں ان کو ڈال دیا، آپ بچ کے نکل گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا غارت کرے غلط سوچنے والوں کو، واللہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میرے آقا فرمایا، علی میرے بستر پر آرام کرو، کھٹکا نہیں محسوس کرنا کہ تجھ تک کوئی پہنچے گا، تجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قربان، نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور جنہیں حکم دیا ہے ان کے عشق رسول کے صدقے جاؤں، انہوں نے بھی ترکڑی، انہوں نے بھی ترازو نہیں لگایا کہ جناب سارا شہر دشمن ہے اور آپ کہتے کچھ نہیں ہوگا، نانا، ان کے دل نے کہا علی حق وہی ہے جو مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی ہے، سچ وہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں، الذی جاء بالصدق، عزیز بیٹے نے زیدہ مجدو یہی آیت پڑھی آپ کے سامنے، الذی جاء بالصدق، وہ پاک ذات جو سچ لے کر آیا، وہ پاک ذات جو سچ لے کر آیا،
وصدق بہ، اور وہ عظیم شخصیت جس نے اس سچ کی تصدیق کی. سبحان اللہ. رب کریم نے، اس کی عادت کریمہ ہے، جب سرکار کا ذکر کرتا ہے نا تو غلاموں کو پرے نہیں کرتا، ساتھ ملا کے ذکر کرتا ہے. اب یہ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. آپ نے بارہا سنی بھی ہے، پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ محبوب پاک کے غلاموں کو جدا کرتا ہی نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں آگے یہ نہیں فرمایا او کلمہ پڑھنے والو میرے رسول پاک کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، سنت پہ چلنا، ان کا حکم نہ توڑنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ حکم نہیں. فرمایا کون جرت کرے گا، آؤ میں تمہیں دکھا دوں جو میرے مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں وہ حسین و جمیل کیسے ہیں. وہ کیسے حسین و جمیل ہیں یا اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. اور میرا سانس ٹوٹ گیا ہے، قرآن کی آیت ختم نہیں ہوئی ہے جی. اللہ کریم محبوب کو ساتھ ملا کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے، غلاموں کا ذکر کرتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں رب کریم نے پہلے تو چاروں یار لیے پھر سب بیان کر دیے. چاروں کیسے؟ فرمایا والذین معہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور یاد پیارا سے نکتہ ذہن میں خدا کی توفیق سے آ گیا، سن لے تو ایمان تازہ ہوگا. والذین معہ، والذین معہ، صوفیاء فرماتے ہیں نا یہ پہلی صفت جو ہے نا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ، اور وہ جو ان کے، یار رسول اتنا پیارا اور حسین ہے تو جو ساتھ ہے وہ کتنا پیارا اور حسین ہوگا، وہ کتنا پیارا ہے. والذین معہ، وہ جو محبوب کے. میں پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، بار بار پڑھنے سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے کیونکہ کلمہ شریف ہے. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں پہلا جملہ اگر کوئی نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے، صرف یہی پڑھ لے تو ایمان مل گیا، اور اگر اسے چھوڑ دے پہلا پڑھے ایمان ملتا ہی نہیں. لِأَنَّهَا بِدُونَهِ لَا تَنْفَعُ، کیونکہ کلمہ طیبہ محمد الرسول اللہ کے بغیر نفع دیتا ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، اور وہ جو حضور کے ساتھ کے تھے ہیں. وہ کون ہے؟ اندھا تو نہیں ہے، مدینہ شریف میں جا کے دیکھ لے کون ہے ساتھ. اندھا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے. والذین معہ، جو معہ ہے وہ بھی آج تک ہے،
جو رسول اللہ ہے وہ بھی ہے، نہ رسالت ختم ہوگی نہ صداقت ختم ہوگی، رسالت ختم ہوگی نہ صداقت ختم ہوگی۔ جو صداقت کا منکر وہ بھی بے ایمان، جو رسول کے نہ ہونے کی بات کرے وہ بھی بے ایمان۔ والذین معہ، وہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے شعر میں نے پہلے بھی کئی باری پڑھا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب محفل پاک میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی توجہ کیا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ عقل ظاہر تو کہتی ہے، عقل ظاہر تو کہتی ہے کہ یہاں مولا علی شیر خدا کا مدار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت علی شیر خدا میرے آقا علیہ السلام کے رشتے میں بہت ہی قریبی ہیں، رشتوں میں قرب میں ان کو بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان کو بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں مولا علی شیر خدا کا رشتہ جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں، وہ ایسے ہے جیسے بچوں کا بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ابو بکر صدیق و عمر کا رشتہ وہ ہے جیسے بزرگوں کا بزرگوں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی عزت پہ کروڑوں سلام۔ لیکن یہ جو ساتھ ہیں یہ تو اس وقت کے ہیں، ابو بکر صدیق تو اس وقت کا ساتھی ہے جبکہ مولا کائنات کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ مولا کائنات ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، اور میرے آقا صدیق اکبر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے پیچھے سرکار آگے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جی۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم علیہ السلام نے فرمایا آرام کرو، بستر پہ آرام کرو۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا مدار پر انوار میں بظاہر معاذ اللہ اعتراضاً نہیں، استکشافاً طلباً للحکمہ، حکمت طلب کرتے ہوئے کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو یہاں جگہ مل گئی، حضرت علی شیر خدا کو ان کا مدار کیوں نہیں بنا؟ میرے آقا غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں۔ سرکار جانتے تھے کہ بڑے بے غیرت اور بدبخت ہوں گے بعد والوں میں سے وہ جو کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق میں اور مجھ میں جدائی کریں گے کہ یہ اور ہیں یہ اور ہیں، وہ بے ایمان جدائی ڈالیں گے۔ اور علی شیر خدا کو ماننے کے تو وہ ایسے مدعی ہوں گے جو کہ شرن بھی جائز نہیں،
یعنی مولا کائنات کو یہ ماننا کہ ان کا معاذ اللہ مقام نبیوں سے افضل ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ علی شیر خدا کو مانتے ہیں لیکن معاذ اللہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو یہ تو کفر ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ وہ تو محبت علی کے مدعی ہیں، لیکن منکر ہوں گے تو میرے صاحبین کے ہوں گے نا۔ اور میں ادھر آ جاؤ، میں تمہیں جگہ ہی اپنے قدموں میں دیتا ہوں، جگہ ہی قدموں میں دیتا ہوں۔ لفظ تو غیر پارلیمانی پر مجبوری میری بھی ہے، میں بولے کہ میں رہ نہیں سکتا۔ کسی کی ایسی تیسی جو مصطفیٰ میں اور ان میں جدائی ڈال دے، کیسے جدائی ڈالے گا؟ اندھا ہے، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، دیکھتا نہیں ہے۔ یہ کن کا مدار ہے؟ یہ سرکار، اور یہ ابو بکر ہے اور وہ عمر ہے۔ پھر ڈوب کے مر جا، وہ تو قریب رکھے ہوئے ہیں اور تو دل میں بغض رکھتا ہے۔ ارے جس کو حضور نے قریب کر لیا قیامت آ سکتی ہے، وہ دور نہیں ہو سکتا۔ اور مولا کائنات کو اس لیے سرکار نے یہاں آرام کرنے کے لیے حکمت الہیہ ہے منتخب نہیں فرمایا کہ علی تو جہاں بھی آرام کریں گے یہ ظالم مانیں گے ہی صحیح، انہیں یہ تو مانتے ہی رہیں گے، دکھ لگے گا ان سے، ان کو قریب بٹھا لیا۔ علی تو جہاں بھی ڈیرے لگا یہ تو تجھے ماننے کے دعوے کرتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی شیر خدا کی عدد رہ گئے کھڑے سنی، قسم بخدا سنی کھڑے رہ گئے۔ نبی کا نام آ جائے تو سر جھک گیا، رسول کا نام آ جائے تو سر جھک گیا، ابو بکر صدیق کا نام آ جائے تو سر جھک گیا، عمر فاروق کا نام آ جائے تو سر جھک گیا، عثمان غنی کا نام آ جائے تو سر جھک گیا، علی کا نام آ جائے تو سر جھک گئے رضی اللہ تعالیٰ جی، اور پھر ولی کا نام آ جائے تو سر جھک گئے۔ سانپ تو ڈنگ مارتا ہے بغیر بے دینوں کو، کوئی تو میرے آقا سے جلتا ہے، کوئی ابو بکر صدیق سے جلتا ہے، کوئی عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، اور کسی کو علی شیر خدا کے نام سے دکھ ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ خارجی ہیں۔ جو علی شیر خدا سے اور آل رسول سے جلتے ہیں وہ خارجی ہیں، اور یہ شیخین کریمین صحابہ کرام سے جلتے ہیں وہ رافضی ہیں، اور جو سب کو مانتے ہیں وہ سنی ہیں، سب کو مانتے ہیں وہ سنی ہیں۔ ہم انکار کے دن پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم انکار کے دن پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمیں رب نے پیدا ہی اس دن کیا، ماننے والا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار نے فرمایا علی میری چارپائی پہ آرام کرو، چارپائی پہ آرام کرو، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ مولا کائنات کا مرتبہ بڑا، حضور کے بستر پر لیٹنا معمولی مقام نہیں ہے۔ مثال تو میرے ذہن میں آگی لیکن گھٹیا ہے اس لیے نہیں دیتا۔ اس معاشرے کی مثالیں میں بیان کیا کروں؟ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی، اس معاشرے، اس کے گندے معاشرے کی میں کیا مثال دوں؟ اور ذکر اس معاشرے کا ہے، ایسا معاشرہ جہاں ہر طرف حضور کے حسن کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کی کیا تشبیہ دے سکتا ہوں؟ بہرحال فرمایا علی شیر خدا سے آرام کرو۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، تجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے کہ جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی ہے نا کبھی آئی نہیں، کبھی نہیں آئی، بڑی سکون کی نیند آئی۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تہجد کے لیے اٹھنا سرکار کی سنت ہے، تہجد کے لیے اٹھنا میرے آقا کی سنت ہے، پچھلی رات مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ
مزمل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ یہ حضور کی سنت ہے. لیکن رسول اللہ کے بستر پر لیٹنا کسی کو نصیب نہ ہوا. یا المصطفیٰ لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں. بالکل بجا دل سے تسلیم کرتے ہیں. ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر سرے منہ بلکہ بال کے کروڑ میں حصے کے برابر مولا کائنات کی عظمت میں کوئی فرق کی نگاہ سے دیکھے, جسٹ مین ہی ہیز بین ڈسکنیکٹڈ من اسلام. اسلام سے ڈسکنیکٹڈ ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات تو کہے بغیر میں بھی نہیں جا سکتا. سرکار کے بستر پر لیٹنا علی کا نصیب ہے. بستر کیوں اونچا ہے؟ بستر کیوں اونچا ہے؟ میرے آقا کا ہے. اور مکہ شریف کی گلیاں کیوں اونچی ہیں؟ میرے آقا چلے ہیں. سرکار چلے ہیں. علی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی قد بلغت فضیلتک عند ربک. میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی عزت ہے. ان اقسم اللہ بتراب قدمیک یا رسول اللہ. میرے آقا آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول کی قسمیں رب نے فرمائی ہیں. آج تک محبت سے آج تک محبت کی بلندیوں کو چھونے والے دنیاوی طور پر محبوب سے کہتے ہیں وہ جینا راہ تو آئے ہیں میں انہاں راہ دے صدقے جاواں. یہ تو دنیا دار کہتا ہے جیڑے راہ تو آئے میں اسے راہ دے صدقے جاواں. اللہ فرماتا محبوبہ جیڑے راہ تو ٹوٹے میں راہ دیا کسبہ بباواں. سب بدبخت اور بے نصیب ہیں جو میرے آقا کی نسبت کا احترام نہیں کرتے, جو صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے, جو آل رسول کا احترام نہیں کرتے. یوں سمجھو رب نے ان پر توبہ کا دروازہ تو قیامت میں بند ہوگا, ان پر آج ہی بند ہے. جس گلی میں میرے آقا قدم رکھے ہیں عمر فاروق نے نتیجہ نکالا ہے محمد محفوظ اللہ کے عین مطابق ہے. میں عقیدہ میرا وہی ہے, یہاں سے پکڑ سکتا ہے کوئی کھینچو, لیکن پیدا نہیں ہوا جو یہاں پہنچ سکے. کیوں؟ فاروق اعظم کا ہاتھ ہے فقیر کی پشت پر. مجھے فاروق اعظم کی روح مقدس آواز دے رہی ہے. اگر کوئی بکواس کرے کہ دور کی آواز حضور نہیں سنتے, دور کی آواز نہیں سنائی دے جا سکتی, تو فرمایا یہ بھی نہ ماننا. نقد حوالہ میں دیتا ہوں. عمر فرماتے میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ. یہ کہتے نبی دور کی نہیں دیکھتا, عمر کہتا میں دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. کہاں نہاوند, کہاں مدینہ دیا. 2 ماہ کی راہ, جنگ ہو رہی ہے, دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے. فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں, مدینہ عالیہ میں خطبہ ہو رہا ہے. خطبہ ہو رہا ہے, مسجد نبوی شریف میں خطبہ ہو رہا ہے, اور منبر وہ ہے جس پہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام خطبہ دیتے رہے. لیکن ادب ہمیں تو صحابہ کرام سے ملا ہے. جب صدیق اکبر کو خلافت ملی, سرکار تیسرے پائے پر جلوہ گر ہو کر خطبہ دیتے, تیسرے پائے پر. جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے
انہوں نے تیسرے پائے پر قدم نہیں رکھا، اتر آئے، دوسرے پہ بیٹھ گئے۔ حضرت تیسرا پایا، فرمایا حضور ہی بیٹھ سکتے ہیں، حضور ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی نقد آیت، کوئی نقد ایک حدیث شریف، کوئی اشارہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے ممبر کے تیسرے پائے پہ نہ بیٹھنا، تو ابو بکر کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس لیے نہیں بیٹھتا، اندر والا کہتا ہے ابو بکر تو اس لائق نہیں ہے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے ہیں۔ یہاں سرکار بیٹھے ہیں، تو نہیں، تو اس پائے پہ نہ بیٹھ، دوسرے پر بیٹھ گئے۔ جب آپ کا وصال شروع ہوا اور عزت کا تاج آ گیا فاروق اعظم کے سر، اب فاروق اعظم بیٹھ گئے تیسرے پائے پر، انہوں نے دوسرا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت جی آپ بیٹھیں، فرمایا خلیفۃ الرسول کی سیٹ ہے، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میرا لقب اور ہے، ابو بکر کا لقب اور ہے۔ ابو بکر کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ الرسول، مجھے کہتے ہیں امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں۔ ابو بکر مصطفیٰ کا خلیفہ ہے۔ مجھ میں ہمت ہے کہ نہ باہر بیٹھوں؟ میں نہیں بیٹھ سکتا، نیچے۔ حضرات گرامی، عرض یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی رحمت، شفیع امت، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، حضور علیہ السلام کے غلامان با وفا علی میرے بستر پر بیٹھ گیا۔ بستر بڑا اونچا ہے، کیونکہ جن کے قدم گلی پہ لگے، گلی میں، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ذرے مقسم بہی ہیں من اللہ تعالی، اللہ ان گلیوں کی قسم، ان ذروں کی قسم فرماتا ہے، کیا جن پہ میرے آقا کے اور جس چارپائی پہ حضور کا سراپا لگا ہے، سراپا لگا ہے، وہ چارپائی کتنی عظیم ہے۔ اور یہاں وہ مسئلہ بھی اذکار دن میں میرا ایمان تازہ ہوگا، ابو سفیان سیاسی سفارت کے طور پر مدینہ شریف آیا، بھی مسلمان نہیں ہے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے، اور انہوں نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام سے جن قبائل کا معاہدہ تھا ان پر کفار مکہ نے چڑھائی کر دی، انہیں ستایا، حالانکہ فیصلہ یہ تھا کہ تمہارے ساتھ جن کا معاہدہ ہو ہم انہیں نہیں ستائیں گے، جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو تم نہیں ستاؤ گے، لیکن کفار مکہ نے وعدہ توڑ دیا۔ بولو، وعدہ کر کے مکر جانا کس کا کام ہے؟ میں جب تک بتاؤ گے نہیں میں آگے نہیں جاتا، بس بات ختم ہو گئی۔ مجھے ذرا جلدی میں بتا دیں، وعدہ کر کے مکر جانا کس کا کام ہے؟ بولو، پاکستان کی حکومت کا کام ہے، آپ لوگوں کی حکومت کا کام ہے وعدہ کر کے مکر جانا۔ اسی لیے جب وہ گرو گھنٹہ حال نہیں پاسداری کرتے تو تمہیں کیا مصیبت بڑی، تم بھی ایسے ہی چلتے ہو۔ ہاں میں آپ کی تعریف کروں کہ آپ بڑے وعدہ وفا ہیں، تجھے کیا تجربہ ہے؟ تجربہ مجھے ہے، آپ نے بارہا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان ٹائم جمعے میں آئیں گے، آئے ہیں آپ؟ اے کاش کے وعدہ وفائی کی ہوتی، میری آنکھیں پک گئیں، منتظر رہا کہ کبھی تو ایسا جمعہ آئے کہ جب اذان ہو تو مسجد بھری ہوئی ہو، لیکن نہیں، وعدہ پورا نہیں ہوا۔ چلیے یہ ایک اور دکھ بھری داستان ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت شفیع امت صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، حضور علیہ السلام سے رینیو کرانے کے لیے اپنا معاہدہ ابو سفیان مدینہ لے آیا۔ ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں کہتا، اور آپ بھی زبان کو روکے رکھیں، ابھی اس کو برا بھی نہ کہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی کچھ وقت کے بعد قسمت بدلنے والی ہے۔
اس نے کہا، سوچا 6-7 سال بعد مدینہ علیہ آیا، اور پورے شہر مدینہ میں ویسے تو مہاجرین کے ساتھ اس کے رشتے تھے نا، علی شیر خدا کے ساتھ، باقی مہاجرین کے ساتھ کوئی رشتے داریاں بھی تھیں اور علیگ سلیگ بھی تھی ایمان کے، یعنی جاہلیت کے دور میں، لیکن سب سے قریبی رشتہ دار جو مدینہ عالیہ میں اس کے لیے تھا وہ میرے آقا کی اہلیہ پاک تھی۔ سب سے قریبی رشتہ دار ام المومنین ام حبیبہ، وہ کون ہے؟ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، قربان باب نیاز، دشمن اس وقت کا بدترین دشمن، لیکن اس کی بیٹی ام المومنین میرے آقا کے نسبت نے کہاں پہنچا دیا؟ خدا نے فیصلہ کر دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور میرے نبی پاک کی بیویوں تمہارے جیسی کائنات میں عورت ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی کائنات کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں درود شریف پڑھ کے سرکار کو یاد کریں، اور تم وہ خواتین ہو جن کی راتیں حضور کے قدموں میں گزرتی ہیں۔ تمہاری قسمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ابو سفیان ڈائریکٹ آیا حضور کے آستان کرم پر، نہ اس کو خطرہ نہیں تھا کہ میں نے وعدہ توڑا ہے، اگر کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آ ہی گیا، کیونکہ دل نے یہ تھوڑی سی دستک دے دی کہ میں بھی ہو تو سکتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، یہ پردیسیوں پر وار نہیں کیا کرتے ہیں، پردیسیوں پر وار نہیں کیا کرتے، جو ملنے کے لیے آ گیا ٹھیک ہے، آ گیا، حوصلہ کر کے سیدھا حضور کے در دولت پر جیسے داخل ہوا، سامنے بیٹی بیٹھی ہے، ام حبیبہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ بیٹھی ہیں۔ 6-7 سال کے بعد باپ کو دیکھنا نصیب ہوا ہے، ایمان سے کہنا بیٹی کے جذبات کیا ہوں گے؟ بیٹی کے جذبات، بیٹے تو رخ پھیر لیتے ہیں، بیٹیاں تو رخ نہیں پھیرتی، بیٹیاں تو رخ نہیں پھیرتی، جذبات محبت کیا ہوں گے؟ میں لفظ واپس لیتا ہوں، محبت کا کیا سوال ہے؟ ان کی نگاہ میں باپ کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ جو محبت یہاں سے نکل کر آئے گی اسی محبت کا احترام ہوگا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا، بسم اللہ جی آیا نو، عربی لفظوں میں مرحبا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ام المومنین نے نگاہ غلط انداز میں اس کو دیکھ کر رخ پھیر لیا، ڈھیٹ بن کر خود ہی چارپائی پر بیٹھنے لگا، وہ چارپائی جس پہ بستر بچھا ہے، جس پر میرے آقا آرام فرماتے ہیں۔ جب بیٹھنے لگا تو ام المومنین دوڑی، فرمانے لگی یا بات قف، یا بات قف، ابا ذرا رک جانا، ذرا رک جانا۔ وہ بڑا بے فر گیا، واہ بھائی واہ، میری بیٹی اچھا بستر لائے گی، میری بیٹی اچھا نیا بستر لائے گی، منقش بستر لائے گی۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، اونچا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پاؤں تلے کی نکل گئی، دل نے کہا ابو سفیان یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ جہاں بیٹی نے تیرے منہ پہ تھوک دیا ہے یہاں تو یہ پوچھے گا کون؟ کہنے لگا بیٹی تو نے میری بڑی بے عزتی کی ہے، تیرے منہ پہ یہ بات نہیں پڑتی تھی کہ تو بستر سمیٹ لیتی، چلو جیسے بھی ہے تیرا باپ لگتا ہوں، تو کیوں اٹھائے بستر کو؟ فرمایا تو اس لائق نہیں ہے، یہ اللہ کا نجسن، تو پلید ہے، تو پلید ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، حضور کا بستر پاک ہے، تو پلید ہے، پلید اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا،
پلیت اس بستر پہ نہیں لیٹ سکتا، پلیت اس بستر پہ نہیں آ سکتا، تو بتاؤ جو ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ ہے علی کتنا پاک ہے؟ علی شیر خدا کتنا پاک ہے؟ کسی کو کیا پتا میرے آقا نے بستر پہ لٹا کے علی شیر خدا کو کہاں پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے اچھی کاوش کی ہے، بعض مقامات پہ اچھی کاوش کی ہے، اور جو اچھی کاوش کی ہے اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ آستانہ اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بانوے تاج دارے حل عطا، بانوے تاج دارے حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، شیر خدا۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضرت علی شیر خدا بستر پاک پہ آرام فرما ہیں نہ لٹایا کیوں ہے؟ لٹایا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کی اپنوں کی آنکھوں سے آنکھوں پر کوئی پردہ نہ رہے، کوئی حجاب نہ رہے۔ کیا حجاب ہے؟ بتایا چاہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑا مقام ہے جو سرکار کی خوابگاہ میں جلوہ گر ہے، میرے آقا کے بستر شریف پر رونق افروز ہیں، یا یوں کہو کہ میرے آقا کے بستر پر لیٹ کر ایمان کو روشنی بخش رہے ہیں۔ یہ زیادہ مناسب ہے، بڑی عظمت ہے۔ پتہ چلا بستر کو عزت ملی میرے آقا کے آرام فرمانے سے، بستر کو عزت ملی آرام کرنے سے۔ حضور نے آرام کیا، بستر اونچا نکل گیا، اس پہ ولیوں کا شہنشاہ لیٹتا ہے، ولیوں کا شہنشاہ لیٹتا ہے، ولیوں کا شہنشاہ۔ تو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بستر پر مولائے کائنات لیٹیں تو بہت اونچے نکل جائیں، تو جس کی گود میں غار میں خود میرے آقا لیٹے ابو بکر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ابو بکر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی گود کا کیا کہنا جس میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ گویا یوں کہہ دیں آج کی رات گویا بزبان قال نہیں بزبان حال عرض کرتا ہوں، ایک زبان قال ہے ایک زبان حال ہے۔ قال کی زبان لفظوں میں ہوتی ہے، حال کی زبان عقیدے سے ہوتی ہے۔ اب گزشتہ شب فقیر نے جو شیخ اکبر کی یہ بحث پڑھی نا کہ رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام سے حال کے حوالے سے کیا کہا اور میرے آقا نے کیا جواب دیا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، میں سنا بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی بہت ہی تقاضا کریں گے تو پھر سوچوں گا صحیح کہ سناؤں کہ نہ سناؤں، کیونکہ جو قوم لیٹ آتی ہے وہ اس لائق کہاں کہ ان کو میں یہ گہرے راز کی باتیں بتاؤں۔ نا مطمئن کریں فقیر کو کہ آپ سنیں گے،
اور تبھی مطمئن ہوں گا جب ان ٹائم آئیں گے، جب مسجد شریف بھری ہوگی، ہاں جی، پھر میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ میری دوستوں کے قلوب میں درد ہے، قلق ہے، تڑپ ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے درد کو اللہ والے مانگتے ہیں۔ بزبان قال گویا، بزبان حال فرمایا علی آؤ ادھر، میرے بستر پر آرام کرو، میرے بستر پر۔ کسی کو جو آپ کہتے بھی آج اب میری چارپائی پہ تو لیٹ جا، میری چارپائی پہ تو لیٹ جا، ٹھیک ہے کہتے ہیں نا۔ اگلا سوال، اگلا سوال، پھر آپ کہاں لیٹیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ فرماتے کہ میری چارپائی پہ تو لیٹ جا، اس کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ آپ تو مولا کائنات کے قلب پاک میں تو آیا ہی ہوگا نا کہ میرے آقا مجھے جو فرما رہے ہیں میری چارپائی پہ لیٹ جا، آخر سرکار کہاں آرام فرمائیں گے؟ کہاں آرام فرمائیں گے؟ کہاں آرام فرمائیں گے؟ تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، میرے آقا نے بزبان حال کہہ دیا اے علی میری چارپائی پہ تو لیٹ، آج جس چارپائی پہ میں لیٹوں گا وہ ابو بکر کی گود ہے، ابو بکر کی گود ہے۔ چلتے یہ کہتے ہوئے جا نہیں سکتے اس کے بغیر، اس چارپائی پہ اگر آرام فرمائیں این ممکن ادھر کافر ادھر کافر ادھر کافر ادھر کافر، ہر طرف کافروں کا ہجوم ہے، ہجوم بے تمیز ہے، ہجوم بے تمیز ہے، ہر طرف ہجوم بدتمیز ہے، ادھر کافر ادھر 100 کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پر کھڑے۔ لیکن آج میرے آقا علیہ السلام نے اس بستر کا انتخاب کیا ہے جہاں کسی کافر کا خطرہ ہے ہی نہیں، کسی کافر کا خطرہ لگا لو زور، دروازے پہ کھڑے ہیں کافر، دروازے پہ کھڑے ہیں، غار کے دروازے پہ کھڑے ہیں کافر، غار کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میرے آقا غار شریف کے اندر ہیں، صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما ہے، ہاں جی۔ تو آج کافر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ پہرے دار بڑا زبردست ہے، پہرے دار بڑا زبردست ہے۔ رب نے بتا دیا کہ میری کائنات میں سن لو، میری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا خزانہ کوئی نہیں اور ابو بکر سے بڑا پہرے دار کوئی نہیں۔ خزانہ جتنا قیمتی ہوتا ہے پیرا اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، پیرا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سیکیورٹی عام بینکوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، جس قدر خزانہ بہتا اسی قدر پیرا بہتا، پیرا بہتا اچھا بہتا ہے۔ ایک اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو، ثابت کرو کہ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، معراج کی رات صدیق اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، ثابت کرو۔ کون ثابت کرے گا؟ ثابت وہ کرے گا جس کا اپنا ثبوت کوئی نہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ ذہن شریف میں کوئی سمجھ آ گئی؟ چلو آ گئی تو سبحان اللہ، پھر فقیر کی میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، پیرا دیتے ہیں خدا کے سب سے بڑے خزانے پر۔
سے بڑے خزانے پر. کون؟ ابو بکر صدیق. ہاتھ میں اسلحے کے بغیر گارڈ کیسا؟ اسلحے کے بغیر سیکیورٹی کیسی؟ ڈیفنس کیسا؟ سیکیورٹی سٹاف کے پاس اگر اسلحہ نہیں ہے، اجی ہر سربراہ کہتا ہے ہماری فوج یہ کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے، ہم نے اسلحے جدید اسلحے سے ان کو لیس کر دیا ہے. قربان میرے آقا میں آپ کی عظمت کے صدقے، مولا تیرے قربان، تیرے کرم کے صدقے، تیری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا خزانہ تیرا کوئی نہیں، اور پہرے دار وہ جس کے پاس تیر بھی کوئی نہیں، ڈنڈا بھی کوئی نہیں. پھر کیوں پہرے دار مقرر کر دیا؟ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں، عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کی عشق کی ضرورت ہے. ڈنڈے فیل ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کا عشق فیل نہیں ہوتا. فیل نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں کھڑے ہیں، میرے آقا میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام حضور ان کے پاس کھڑے ہیں، اور یارو وہ صحابہ جو قسم بخدا حضور کے برابر نہیں کھڑے، برابر نہیں کھڑے ہوتے. طلحہ چھلانگ لگا کر آگے ہو گئے، عرض کی آقا آپ میرے پیچھے، میرے آقا حضور پیچھے ہو جائیں. یہ ضرورت ہے، یہ حوصلہ کیوں؟ عرض کی سرکار سامنے سے میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں تیر ہوا میں سرسراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کافروں کا سب سے بڑا نشانہ نصیب دشمنہ آپ ہیں، سب سے بڑا نشانہ آپ ہیں. میرے آقا پیچھے ہو جائیں. جی آگے ہو کے سینہ کھول کے فرما بے ایمانوں محبوب تک نہیں پہنچنے دوں گا، اس پر آزما لو جو آزمانا چاہتے ہو. آپ نے سینہ آگے کیا ہے اور تیر برس رہے ہیں، اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار نے ذرا سر انور اٹھا کے میدان جنگ کا جائزہ لیا. پیچھے کھڑے ہیں. یارو یہ بتاؤ، محبت تو یہ کہتی ہے محبوب کے برابر بھی کھڑا ہونا جائز نہیں. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میرے جیسا خطا کار گناہگار ایک جاہل اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے بحیثیت امام، آپ اس کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے. ہو سکتے ہو؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم امام کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، تو جس محبوب نے پوری کائنات نبوت کی امامت کی ہے اس کے برابر کون کھڑا ہوگا؟ صحابہ کرام برابر نہیں کھڑے ہوتے. میرے آقا کہیں بھی تو برابر نہیں ہوتے، کہیں بھی تو برابر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن آج کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا طلحہ ابن عبید اللہ عرض کی آقا حضور میرے ماں باپ قربان، سر انور اونچا نہ کرے، میرے پیچھے رہیں، میرے جسم کے پیچھے چھپ جائیں تاکہ تیر جدھر سے بھی آئے طلحہ کا جسم کامیاب ہو جائے. ہم تو محبت کے دعوے کرتے رہ گئے. محبت ان لوگوں کا کام تھا، محبت ان لوگوں کا کام تھا. میرے آقا نے 3 القاب دیے طلحہ کو. کتنے؟ طلحۃ الفیاض، طلحۃ الفیاض،
طلحۃ الجود، یعنی سبحان اللہ سے بھی چپ کر گئے. واہ بھائی واہ، یہ القاب میرے آقا دے رہے ہیں. طلحۃ الفیاض، فیاض وہ ہے جو پانی کے بہاؤ کی طرح خیرات بانٹ رہا ہو. جی فیاض کیوں کہا؟ حضرت طلحہ نے اپنا خون تھوک کے حساب سے محبوب پر چھڑک دیا تھا. خون بہ رہا تھا. فرمایا طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود. طلحۃ الجواد نہیں، طلحۃ الجود. طلحہ جود، جود سخاوت کو کہتے ہیں. جود یعنی طلحہ سخی نہیں بلکہ عین سخاوت ہے، عین سخاوت ہے. اب یہاں آپ کے سامنے گرامر نہیں رکھ سکتا، ٹائم نہیں ہے میرے دوستو. جب کسی میں کوئی وصف بالکل پورا مکمل آ جائے تمام تر عظمتوں سے، تو پھر اس کو اسی صفت کا نام دیتے ہیں. اگر تو کوئی انصاف کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں زید عادل. زید عادل اس میں فاعل ہے، عدل کرنے والا. اور اگر زندگی بھر اس نے کبھی عدل کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کیا تو کہتے ہیں زید عدل. زید عدل، یہ زید مجسمہ عدل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں طلحہ مجسمہ جود ہے. طلحہ جود ہے جس نے اپنے دل اپنے جسم کو مجھ پہ سخاوت کے طور پہ وار دیا ہے. حضرت اعلیٰ بریلوی ترجمانی کر پائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے غلاموں کا عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہونا چاہیے. عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، تے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. طلحۃ الجود. تیسرا نام طلحۃ الخیر. طلحۃ خدا لگ جی کہنا میرے آقا جو فرما دیں ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو فرما دیں ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. جب میدان بدر کا جائزہ لیا نا حضور کے غلاموں نے، تو حضور نے آرڈر دیا تھا کہ پتہ کرو میدان بدر میں کفار کا کیا حال ہے، ان کی یعنی ان کے جتھوں، ان کی گروپنگ، ان کے اسلحہ کا کیا حال ہے، پتہ کرو. صحابہ کرام نے دائیں بائیں ادھر ادھر جب سارا اس کی جاسوسی کر لی، آ کے عرض کی میرے آقا مکے شریف نے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں، بڑے بڑے کافر آ گئے ہیں، بڑے بڑے صنادید کفر آ گئے ہیں، اور دنیا کا سارا سامان دولت سب کچھ ان کے پاس ہے. ایمان سے کہنا ان کی تعداد بھی بہتی، سامان بھی بہتا، جی تیاری بھی فل. تو سرکار کو کچھ غم کرنا چاہیے تھا کہ میرے غلام تو نہتے ہیں، کیونکہ میں جنگ کے لیے لایا ہی نہیں. ہاں جی سرکار غم کرتے، نا غم کہاں کا، تقدیر کے مالک ہیں، تقدیر کے مالک ہے. مسکرائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں نا
یہ رب نے اٹھوایا ان سے ہے، کام تمہارے ہی آئے گا کب گزارا، یہ کام تمہارے آئے گا۔ ذرا اپنے دل کے حوصلے کے لیے صحیح ترجمہ کروں، گویا میرے آقا نے فرمایا تک کھوتے نے سارے کھوتے، یہ چھٹاں چوک کے لے آئے نے تہاڈی خاطر، تہاڈی خاطر لے آئے نے، یہ چھٹاں تے رب نے سوال لگ کے تہاڈے کول بھیجا، سونیا غلاماں نوں کہہ لے لو سارا تہاڈا ہی ہے، سب کھوتے نے۔ مینوں بڑا سکون ہوندا ہے، اولئک کالانعام، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ کھوتے بھی نہیں، گدھوں سے بھی زیادہ ناپاک ہے، جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، سرکار کی زبان سے جو نکلے وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا طلحۃ الفیاض صحیح، طلحۃ الجود صحیح، طلحۃ الخیر صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں باقیوں کو تو ملے گی، میرا یہ طلحہ مجسم خیر ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں جا رہا ہوں، صبح ایسا کرنا، فقیر نے چھان پھٹک کیا لیکن میرے پاس علم نہیں ہے، علم سے خالی ہوں، اے کاش کسی عالم ربانی سے پوچھا ہوتا، ساتھ ساتھ چلے گئے جن سے پوچھا کرتے تھے، اب تو ان کی دعاؤں سے سلسلہ چلتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اور تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے گھر میں امانتیں پڑی ہیں، میرے گھر میں، یہاں سے حضور مسئلہ چلا تھا کہ میرے آقا نے ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا، تب بھی لوگ حضور کو امین کہتے تھے، امین کے صادق الوعد، امین کے۔ آج بھی جناب محترم سبز گنبد کے نیچے پاک جالیوں کے اندر لکھا ہوا ہے صادق الوعد الامین، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اور خانہ خراب نجدیت کا جنہوں نے یا محمدو مٹا کر توڑ کر یا مجیدو لکھا دیا، سنی پوڑے، پاکستان کے سنی بہتے پوڑے، ایک منٹ کہتا مولوی صاحب میں ترین گلاں لاؤنیاں چاہیے لوکاں دے بوما، کیوں آندا یا محمد لکھیا کھڑا ہے، میں کہا یار پڑھیا ہے تو، آندا میں پڑھ کے آیا، میں چپ کر جا، بے وقوفان پڑھا دی تاڑ کتھے ساڈے متھے لگ گئی، اگر تو نے دیکھا ہوتا انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے، یا محمد کی بجائے یا مجیدو لکھا ہے، مجیدو، حالا من تو پتہ نہیں لگ گیا، میں تو کسے بندے دے پوت نوں پوچھ کے جانا سی کہ تکے کھان دے رہوں میرے جا کے۔ حضرات کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا علی میرے کمرے میں امانتیں پڑی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امانتیں ہیں کن کی؟ امانتیں ان کی ہیں جو دروازے پر تلواریں سونت کر کھڑے ہیں، جو میرے آقا پر وار کرنے کے لیے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں در مصطفیٰ پہ پڑی ہیں۔ اور یارو دنیا میں کبھی ایسا بھی اجتماع دیکھا ہے کہ دشمن اتنے کہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور اعتبار اتنا کہ ان کی دولت کی امانت حضور کے دروازے پہ پڑی ہے۔ یہ معجزہ میرے آقا کے حسن کا ہے، یہ حضور کے حسن کا معجزہ ہے، مانتے بھی نہیں لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں امین ہی۔ ایسے شان والے رسول ہیں جن کی رسالت کے جلوے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے، اور جب اغیار نے دیکھ لیے تو ابو بکر تو رہے ہی ساتھ ہیں۔ فقیر نے پڑھا ہے الریاض النظرہ میں 18 برس کی عمر تھی صدیق اکبر کی، کتنی؟ 18 برس کی، جب سے لے کر سرکار علیہ السلام کے رفیق اعلیٰ میں جانے تک پھر ابو بکر صدیق نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
18 برس کی عمر سے شروع ہوئے، اور جب میرے آقا کا وصال ہوا اس کے بعد ابو بکر صدیق اتنی زندگی گزار پائے جتنے سرکار حیات طیبہ میں ان سے بڑے تھے۔ 2 سال 3 ماہ چند دن حضور کی عمر شریف صدیق اکبر سے زیادہ تھی اور ان کی کم تھی، تو جب صدیق اکبر فوت ہوئے خلافت کے وہی وقت گزارے، اور پھر صداقت نے برداشت نہیں کیا کہ محبوب کی عمر شریف سے میری عمر ایک لمحہ بھی زیادہ ہو جائے۔ یہ ہے والذین معہ، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ اس پہ پھر تبصرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا